مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ مسجد اقصی کا کل رقبہ 40,104 مربع میٹر ہے۔ مسجد اقصی کے کئی نام ہیں جیسے بیت المقدس، مسجد اقصی اور مسجد ایلیا وغیرہ۔ بیت المقدس کے اہم شہروں میں القدس، الخلیل، نابلس، غزہ، بافا، بیت اللحم، الناصرہ، اریحہ، رام اللہ، لد اور اسقلان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جن میں سے یوسف علیہ السلام بھی ہیں، لہذا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے کہ انہوں نے تعمیر کرایا تو دراصل وہ تعمیر نہیں تھا، تجدید تھا، کیونکہ مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی میراث کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء و صالحین نے فلسطین میں توحید کے پرچم تلے ایک زمانے تک حکومت کی، اور ان کی وراثت شرعی و قانونی طور پر مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان ہی ان انبیاء بنی اسرائیل کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں اور ان انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہودی تو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں اور انہوں نے خود بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے، پھر اس مسجد سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہ فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جائے پناہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان بیت المقدس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ عبادت کی نیت سے سفر صرف 3 مساجد کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ سورہ اسراء میں مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر اپنے وجود کے اعتبار سے حرم شریف کے بعد دوسری مسجد ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، پھر ہم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ مسجد اقصی کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مساجد پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد مسجد نبوی میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 250 نماز کے برابر ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہی روئے زمین پر وہ واحد جگہ ہے جہاں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جس میں مومنین دجال سے بچ کر پناہ لیں گے اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن ٹھہرے گا، اس کی حکومت ہر جگہ قائم ہو جائے گی سوائے 4 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ مسجد اقصیٰ عہد فاروقی میں 15 ہجری میں آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا حصہ بنی۔ عہد فاروقی کے بعد سے وہ مملکت اسلامیہ ہی کے زیر نگی رہی، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ پر صلیبیوں نے 23 رمضان 492 ہجری جمعہ کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ بیت المقدس پر 91 سال صلیبیوں کا تسلط باقی رہا۔ اس دوران انہوں نے مسجد کے متعدد آثار بدل دیے، یہاں تک کہ مسجد کے ایک جانب کلیسا تعمیر کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، جنہوں نے تقریباً 91 سال غاصبانہ قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کروایا۔ عہد نبوی میں فلسطین دمشق کے تابع تھا، جس کا حاکم سلیمان بن عبد الملک تھا۔ فلسطین اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد عباسی سلطنت کے تابع رہا۔ خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے مہدی نے وہاں کا سفر بھی کیا۔ عہد فاطمی تک سلطنت فاطمی قائم رہی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 565 ہجری میں بمطابق 1171 میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کے خلاف محاذ کھولا، اور 1099 عیسوی میں ان صلیبیوں سے لڑتے ہوئے مارکا حطین میں القدس شہر کو 27 رجب 583 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو پھر صلیبیوں سے واپس لے لیا۔ مسجد اقصیٰ کبھی یہودی ہیکل نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں، بلکہ اس مسجد اقصیٰ کی تجدید کی تھی، جیسا کہ فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر کرتے رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ایک جز حائط البراق بھی ہے، جس کو اب یہودی لوگ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ چنانچہ جب حائط البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں یہودیوں میں جھگڑا شروع ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، جس کو اقصیٰ کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔